السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ایڈوانس کمپیوٹر نیٹورکس کے کورس میں آج ہم اپنے اگلے لیکچر کا آغاز کریں گے۔ اس سے پہلے ہم اپنی ٹیکسٹ بک میں چیپٹر نمبر 7 یعنی پریزنٹیشن فارمیٹنگ اور ڈیٹا کمپریشن کے ٹاپکس کو کور کر چکے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ اس سے آگے لے کر چلیں گے اپنی ڈسکشن کو اور نیٹورک سیکیورٹی جیسے امپورٹنٹ ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے۔ تو اس سے پہلے کہ آج ہم اپنا ٹاپک شروع کریں، آئیے پہلے اپنے پچھلے لیکچر کا تھوڑا سا پریویو کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا، اپنے پچھلے لیکچر میں ہم نے پریزنٹیشن فارمیٹنگ اور ڈیٹا کمپریشن کے متعلق ڈسکشن کی تھی۔ دا مین آئیڈیا واز کہ جو بھی ڈیٹا سینڈر سائڈ سے بھیجا جائے گا نیٹ ورک کے اوپر، وہ ایک ایسے فارمیٹ میں ہونا چاہیے جو کہ ریسیور آئیڈینٹیفائی کر سکے اور اس کو کریکٹلی اپنی سائڈ کے اوپر ڈسپلے کر سکے اور پروسیس کر سکے۔ ہم نے یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ اگر آپ کے انٹیجرز ہیں وہ ایک اسپیسیفک بائٹ آرڈر کے اندر موجود ہیں، آپ ان کو میسج میں پیک کر کے بھیجتے ہیں، تو ریسیور شوڈ نو کہ وہ کس آرڈر کے اندر بھیجے گئے ہیں۔ لیسٹ سگنیفیکنٹ بائٹ کون سی ہے، موسٹ سگنیفیکنٹ بائٹ کون سی ہے۔ اسی طرح سے اگر ڈیٹا ریپرزینٹیشن کے اندر ڈفرینٹ اسٹینڈرڈز ہیں، ڈفرینٹ پاسبلٹیز ہیں، تو پھر ریسیور مسٹ نو کہ سینڈر کون سا فارمیٹ اور آرکیٹیکچر یوز کر رہا ہے۔ لائک وائز ہم نے یہ بھی چیز ڈسکس کی تھی کہ اسٹرکچرز، اریز، پوائنٹرز اور اس طرح کے دوسرے کمپلیکس جو اسٹرکچرز ہیں اور ویریبلز ہیں، ان کو بھی میسج کی فارم میں پیک کرتے وقت یہ خیال رکھنا ہے کہ ریسیور کریکٹلی ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے اپنی جگہ پر ڈسپلے کروا سکے اور پروسیس کر سکے۔ یہ تھی پریزنٹیشن فارمیٹنگ، جس میں ہم نے پھر یہ دیکھا تھا کہ ہمارے پاس ڈیزائن چوائسز جو ہیں وہ ملٹیپل ہیں۔ پہلی تو چیز یہی تھی کہ ڈیٹا ٹائپ کی بیس کے اوپر ہم اس کی ٹیکسونومی جو ہے وہ بنا سکتے تھے کہ آپ کس طرح کی ڈیٹا ٹائپس جو ہیں وہ یوز کر رہے ہیں، جس میں آپ کے پاس سمپل انٹیجرز، فلوٹنگ پوائنٹس وغیرہ تھے، پھر فلیٹ ٹائپس تھیں جس میں آپ کے پاس اسٹرکچرز ہیں، اریز ہیں، اور پھر کچھ کمپلیکس ٹائپس تھیں جس میں پوائنٹر ٹو سم میموری لوکیشن تھے۔ اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اگر آپ کا اسٹینڈرڈ یہ الاؤ کرے اور میسج کی پیکنگ آپ اس طرح سے کریں کہ اس کے اندر جو بھی ڈیٹا ٹائپ ہے آپ اس سے پہلے اس کو ٹیگ کر دیں۔ یو جسٹ ٹیگ دیٹ دس از این انٹیجر اینڈ اٹ ول ٹیک 4 bytes فار ایگزامپل۔ یہ ایک پاسبلٹی ہے، اینڈ دی ادر پاسبلٹی ول بی کہ آپ جو ڈیٹا بھیجیں اس کو ان ٹیگڈ بھیجیں۔ دونوں سائڈز میں پہلے سے یہ ایگریڈ اپون ہو کہ کتنی بائٹس کے اندر کون سی ٹائپ جو ہے وہ ریسیو ہوگی، اینڈ دیٹ ول سفس۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ آپ کے پاس ایک اور پاسبلٹی ہے کہ آپ کے پاس جو سٹبز ہیں جو کہ آپ کے آرگومنٹ مارشلنگ کرتے ہیں، آپ کے سینڈر سائڈ سے آرگومنٹس کو لے کر ایک میسج کی فارم میں پیک کرتے ہیں، کیا وہ کمپائلڈ ہوں گے یا وہ انٹرپریٹڈ سٹب ہوں گے۔ یہ اور اس طرح کی ہم نے مختلف چیزیں ڈسکس کی تھیں فار دی ڈیزائن چوائسز۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ڈیٹا کمپریشن آلسو پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول، کیونکہ وہ جو ٹائپس ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ملٹی میڈیا ڈاکیومنٹ ٹائپس، جس میں آپ کے پاس امیجز ہیں، وائس ہیں، ویڈیو ہے، اس میں انکوڈنگ کے ساتھ ساتھ ہم کمپریشن بھی کرتے ہیں، بیکاز دیٹ ڈیٹا از یوزلی بلکی، اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ نیٹ ورک پہ بھیجنے سے پہلے اس کا سائز ایز مچ ایز پاسبل ریڈیوس کر لیں۔ اس میں ایک جو کلیئر ڈسٹنکشن ہے دیٹ از of the algorithm which are lossy or lossless. Lossless compression algorithms وہ ہیں جن کے تھرو اگر آپ ڈیٹا کو گزارتے ہیں تو آپ اس کو ایگزیکٹلی ریکور کر سکتے ہیں، جبکہ lossy algorithms وہ ہیں جن سے آپ کمپریشن کرنے کے بعد جب اس کو ریکور کرتے ہیں تو کچھ portion of the information is lost. Usually that information is not significant. یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ امیج کی جو ہیں وہ فائن ڈیٹیلز اگر مس ہو جائیں تو ٹھیک ہیں، لیکن مین جو کمپوزیشن ہے وہ اس کی مینٹین رہے، لائک وائز ویڈیو کے اندر اور وائس کے اندر۔ لاسی اور لاس لیس کمپریشن کی ٹیکنیکس ہم نے ڈسکس کرنے کے بعد یہ چیز ڈٹرمن کی تھی کہ آپ کے پاس جو امیج، ویڈیو اور وائس کے جو کمپریشن الگوریتھمز ہیں، دیز آر یوزلی لاسی الگوریتھمز، اور یہ چیز کافی انٹرسٹنگ ہے بیکاز in these type of آپ کو کہنا چاہیے ڈیٹا we would not like کہ ہمارے پاس lossless compression ہو. We can still tolerate a little bit of loss of data itself. However, these compression algorithms were much better than these lossless compression algorithms.
اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہمارے پاس جو امیج کے لیے، ویڈیو کے لیے اور آڈیو کے لیے، وائس کے لیے ہمارے پاس کمپریشن کی ٹیکنیکس ہیں، ان کو ڈسکس کیا. امیج کے لیے ہم نے جے پیگ کے سٹینڈرڈ کو ڈسکس کیا تھا، ویڈیو کے لیے ایم پیگ کے سٹینڈرڈ کو، اور وائس کے لیے ہم نے MP3 کو بریفلی ڈسکس کیا تھا. تو اسٹوڈنٹ بریفلی یہ وہ ٹاپکس تھے جو کہ ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کیے تھے، مینلی پریزنٹیشن فارمیٹنگ اور ڈیٹا کمپریشن الگورتھمس. ہم نے یہ بھی چیز ڈسکس کی تھی کہ یہ جو آپ کے ملٹی میڈیا ٹائپس آف ڈیٹا ہیں جس میں امیج، وائس اور ویڈیو ہے، ان کی کمپریشن کرنے کے ساتھ ساتھ یہ انکوڈنگ ٹیکنیکس بھی ہیں. یہ جو سٹینڈرڈز ہیں جے پیگ، ایم پیگ اور MP3، یہ نہ صرف آپ کو کمپریشن پرووائڈ کرتے ہیں بلکہ یہ ایک طرح سے اسٹینڈرڈائزڈ انکوڈنگ ٹیکنیکس بھی ہیں. تو ان کے لیے ہمیں علیحدہ سے پریزنٹیشن فارمیٹنگ اور اسٹینڈرڈائزیشن کی ضرورت نہیں ہے. دیز آر اٹ سیلف دی اسٹینڈرڈز ٹو ریپرزینٹ اے فارم آف ڈیٹا. تو اسٹوڈینٹس آج ہم اپنے لیکچر کے اندر نیٹ ورک سیکیورٹی کا جو امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس کو ڈسکس کریں گے. نیٹ ورک سیکیورٹی کے اندر وی ول اسٹارٹ بائی جسٹ گیونگ این اوور ویو کہ کس کس قسم کے الگوریتھمس پاسبل ہیں. اس میں انکرپشن الگوریتھمس ہیں، آتھینٹیکیشن پروٹوکالز ہیں، دین میسج انٹیگریٹی پروٹوکالز ہیں. ان کو ہم ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے بریفلی، ناٹ ان ویری مچ ڈیٹیل. دین وی ول گو ٹو دی ٹاپک آف کی ڈسٹریبیوشن. کی ڈسٹریبیوشن کے اندر ہم جو چیز ڈسکس کریں گے دیٹ از دی پروسیجر کہ کس طرح سے سیکرٹ کیز جو ہیں وہ پارٹیسپینٹس کے درمیان ایکسچینج کی جائیں گی. دین وی ول آلسو ڈسکس سم ایگزامپل اپلیکیشنز جس کے اندر آپ کے پاس کربروز ہیں، اس کے علاوہ PGP. دین وی ول آلسو ڈسکس ٹرانسپورٹ لیئر سیکورٹی، IPsec. اینڈ دین فائنلی وی ول کنکلوڈ دس چیپٹر ود اے ڈسکشن آن فائر والس. تو یہ ہے وہ بریف آؤٹ لائن جو کہ ہم اپنے اس چیپٹر کے اندر فالو کریں گے، اور انشاءاللہ اس کا ایک میجر پورشن جو ہے وہ آج کے لیکچر کے اندر کور کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو انکرپشن، آتھینٹیکیشن، میسج انٹیگریٹی اور اس طرح سے ریلیٹڈ جو پروٹوکالز ہیں وہ کس کس طرح سے ہم ان کو کلاسیفائی کرتے ہیں اور کس ہیرارکی کے اندر ہم ان کو لے کر چل سکتے ہیں. آپ کے پاس سب سے پہلے کرپٹوگرافک فنکشنز ہیں. فار ایگزامپل آپ کے پاس سیکرٹ کیز ہیں، پبلک کیز ہیں، یو مے ہیو میسج ڈائجسٹ، یہ آپ کے پاس کرپٹوگرافک فنکشنز ہیں. دین یو ہیو سم کائنڈ آف سیکورٹی سروسز. سیکورٹی سروسز میں سب سے امپورٹنٹ از پرائیویسی. یو وڈ ناٹ لائک کہ انآتھورائزڈ پارٹی جو ہے وہ آپ کے میسج کو دیکھ سکے. دین یو مائٹ بی ہیونگ آتھینٹیکیشن دیٹ از ویریفائنگ دی آئیڈینٹی آف دی سینڈر. جس نے بھی وہ آپ کو میسج بھیجا آپ اس پارٹی کو آتھینٹیکیٹ کرنا چاہتے ہیں. دین میسج انٹیگریٹی سو دیٹ اف دی میسج از آلٹرڈ وائل ان ٹرانسپورٹ تو آپ کو وہ معلوم ہو جائے کہ یہ جو میسج ہے یہ ایگزیکٹلی وہ والا میسج نہیں ہے جو کہ سینڈر نے بھیجا تھا، اس میں کوئی ماڈیفیکیشن جو ہے وہ ہو چکی ہے. اگر ہم اس نیٹ ورک سیکیورٹی کی ٹیکسانومی کو دیکھیں تو آپ اس ڈائیگرام کی طرف ریفر کریں جو کہ ابھی آپ کو اسکرین پہ دکھا رہے ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ سب سے ٹاپ لیول کے اوپر جو ہم کہتے ہیں کہ سیکیورٹی کے میکینزمس ہیں، اس میں آپ کے پاس ایک سائڈ کے اوپر کرپٹوگرافی الگوریتھمس ہیں، اینڈ دین آن دی رائٹ سائڈ یو ہیو سیکیورٹی سروسز. سروسز کے اندر وہی پرائیویسی، آتھینٹیکیشن اور میسج انٹیگریٹی ہے. اینڈ آن دی کرپٹوگرافی الگوریتھمس یو ہیو one type of algorithms based on the secret key, or you can say the private key. Then there are other algorithms which are based on the public key, or you can say two key algorithms. Then you have message digest algorithms. تو اس طرح سے ہم کلاسیفائی کرتے ہیں نیٹ ورک سیکیورٹی کے الگوریتھمس کو اور سروسز کو. اب آپ دیکھیں کہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں سیکرٹ کی انکرپشن کے الگوریتھم سے. اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے سیکرٹ کی انکرپشن کے تھرو ہم میسیجز کو انکرپٹ کرتے ہیں، اور ہم جو سروسز سے ایکوائر کرتے ہیں دیٹ از آف دی پرائیویسی. لیفٹ سائڈ کے اوپر آپ دیکھیے سینڈر کا بلاک ہے، اس میں میسج جو ہے وہ پلین ٹیکسٹ میں موجود ہے. آپ نے اس کو ایک انکرپشن کی کے تھرو انکرپٹ کیا، اب وہ میسج جو ہے وہ سائفر ٹیکسٹ بن گئے. سو پلین ٹیکسٹ میسج از دی نارمل میسج ان پلین فارمیٹ، اینڈ دی سائفر ٹیکسٹ میسج از دی انکرپٹڈ میسج جس کو کوئی اور ریڈ نہیں کر سکتا. اس کو آپ انسیکیور نیٹ ورک میں پاس آن کرتے ہیں اور وہ اس نیٹ ورک سے ہوتا ہوا ڈیسٹینیشن پر پہنچے گا. Now this ciphertext message is decrypted with the decryption key. It may be the same, it may be different based on the mechanism that is used. Now the message in plain text is recovered after the decryption. Student, this is the first service that we are using
ان دی نیٹورک سیکیورٹی سروسز، جس کو ہم نے کہا تھا کہ انکرپشن یا پرائیویسی کی سروس ہے. اس میں آپ نے دیکھا کہ ہماری جو پرائم سروس ریکوائرمنٹ ہے دیٹ از کہ آپ کے ٹرانسپورٹ میں وہ جو میسج ہے اس کے کانٹینٹس کو کوئی اور ریڈ نہ کر سکے. So that's why you are encrypting a message before sending it, and then at the receiver end you are decrypting the message in order to obtain the original message from that ciphertext message. اب ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں انکرپشن الگوریتھمس کی، اور وہ ایگزامپل سمپل ڈیس الگوریتھم کی ہے. اس ڈیس الگوریتھم کو بھی ایک ڈائیگرام کی فارم میں دیکھیے کہ اس نے بھی سمپل صرف اتنا کرنا ہے کہ پلین ٹیکسٹ میسج کو پک کرنا ہے، اس کو انکرپٹ کرنا ہے ایک شیئرڈ سیکرٹ کی کے ساتھ، اور وہ جو سائفر ٹیکسٹ ہے وہ نیٹ ورک کے اوپر بھیج دینا ہے. یو ول بی ڈیکرپٹنگ دی میسج اگین ود دی سیم شیئرڈ سیکرٹ کی، اور اس طرح سے آپ کو پلین ٹیکسٹ جو ہے وہ ریکور ہو جائے گا. ڈیس الگوریتھم کی ڈیٹیلز میں آپ یہ دیکھیے کہ یہ 16 راؤنڈز میں کام کرتا ہے، اور اس کے اندر ہم شروع میں 64 بٹ کی یوز کرتے ہیں. آلدو جب ایکچوئل امپلیمنٹیشن کے اندر اور فنکشننگ کے اندر کی یوز ہوتی ہے تو صرف اس کی 56 بٹس یوز ہوتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہر بائٹ کی جو 8th بٹ ہے وہ پیریٹی کی بٹ ہوتی ہے، تو لہٰذا ہم ہر بائٹ کی 7 بٹس جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں ان آرڈر ٹو کمپوز اور یوز دی کی ان دی ڈیس الگوریتھم. یہ جو 16 راؤنڈز ہیں اس میں پرموٹیشن کے میکنزمز ہیں، انیشیل پرموٹیشن اینڈ دین فائنل اور دی ریورس انیشیل پرموٹیشن. اس کے بعد آپ کے پاس سبسٹیٹیوشن ہے اور دوسرے قسم کے الگوریتھمز ہیں جو کہ ایک ایک کر کے ہر راؤنڈ کے اندر یوز ہوتے ہیں. اگر آپ ایک انڈیویجول راؤنڈ کی ڈیٹیل دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ رائٹ سائڈ کے اوپر مینشن کی ہے، کیونکہ آپ نے ٹوٹل ڈیٹا بلاک کو 2 ہافس میں ڈیوائڈ کر دیا. ون از دی لیفٹ ہاف اینڈ دی ادر از دی رائٹ ہاف. آپ نے لیفٹ ہاف کو یوز کرتے ہوئے رائٹ ہاف کے ساتھ ایک فنکشن کے تھرو پروسیس کیا، اور وہ اب آپ کے پاس رائٹ ہاف بن گیا. لائک وائز جو آپ کے اگلے راؤنڈ کا لیفٹ ہاف ہے اٹ از جسٹ دی رائٹ ہاف آف دی پریویس راؤنڈ. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کی کو یوز کیا ہے ایک فنکشن کے تھرو، جس میں ہم نے پریویس راؤنڈ کے رائٹ ہاف کو کی کے تھرو ایک فنکشن کے تھرو پروسیس کیا ہے اور اس کو یوٹیلائز کیا ہے along with the left half of the previous round، اور یہ ہمارے پاس رائٹ ہاف بنا ہے. اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر راؤنڈ کے اندر ایک ہاف جو ہے وہ پروسیس ہوتا ہے، جبکہ دوسرا ہاف ایز سچ صرف سویپ ہو کر اگلے راؤنڈ کے ایک دوسرے ہاف کے لیے یوٹیلائز ہو جاتا ہے. ڈیس الگوریتھم کے اندر ایکسپینشن فیز بھی ہے. ایکسپینشن فیز اس لیے ہم یوز کرتے ہیں کہ ہم 4 بٹ کے چنکس کو لیتے ہیں اور ان کو 6 بٹ کے دوسرے چنکس کے اوپر میپ کر دیتے ہیں. How we use it? In fact, we are using the bits that are adjacent to these 4 bits، اور اس طرح سے ایک ایک بٹ adjacent یوز کرتے ہوئے ہم اس کو 4 بٹ کے چنکس کو 6 بٹس کے چنکس کے اوپر میپ کر دیتے ہیں. یہ تو تھا ڈیس الگوریتھم کا سمپل سا اوور ویو. ہم ابھی اس کی ڈیٹیل میں نہیں گئے کیونکہ دیٹ میں بی ویری کمپلیکس. وی ول بی ڈسکسنگ دس چیپٹر آف نیٹورک سیکورٹی موسٹلی ایز این اوور ویو، ناٹ ایز ٹو مچ ان ڈیٹیل. ہم فوکس کر رہے ہیں انکرپشن کے اوپر. وی وڈ لائک کہ آپ کا ایک میسج ہو، اس کو آپ ایک کسی بھی انکرپشن الگوریتھم کے تھرو انکرپٹ کریں اور نیٹ ورک کے اوپر بھیج دیں. ناؤ ہاؤ اباؤٹ کہ آپ کا جو میسج ہے وہ زیادہ بڑا ہے اور آپ کے پاس جو انکرپشن الگوریتھم ہے وہ ایک اسپیسیفک سائز آف ڈیٹا کو انکرپٹ کرتا ہے. فار ایگزامپل اٹ از ٹیکنگ اے بلاک آف ڈیٹا، انکرپٹنگ اٹ اینڈ سینڈنگ اٹ ایز اے سائفر ٹیکسٹ. اس صورت میں ہم یہ کرتے ہیں کہ پورے میسج کو ہم ان فکس سائز کے بلاکس کے اندر ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. آخری بلاک اگر اس باؤنڈری کے اوپر نہیں فال کرتا تو ہم آخری بلاک کے اندر پیڈنگ کرتے ہیں. اس پیڈنگ کرنے کے بعد وہ بلاک جو ہے وہ ایگزیکٹ اس سائز کا بلاک بن جاتا ہے. فار ایگزامپل 5112 بائٹ یا بٹس کا بلاک. ڈیس کے اندر بھی اسی طرح سے ہم اس کو یوز کرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر بھی 5112 بٹ کے بلاکس کو ہم یوز کر سکتے ہیں. ایک اور جو امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ میکنزم ہے دیٹ از دی سائفر بلاک چیننگ میکنزم، جس کے تھرو ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہر بلاک کو انڈیپینڈنٹلی انکرپٹ نہیں کرتے بلکہ پچھلے بلاک کی یا پریویس بلاک کی جو سائفر ٹیکسٹ آؤٹ پٹ تھی اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں while we are encrypting the next block. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انکرپشن ہماری تھوڑی سی اور اسٹرانگ ہو جاتی ہے اور ہم اس کے اندر تھوڑی سی اور رینڈمنس ایڈ کر دیتے ہیں. ہر بلاک انڈیپینڈنٹلی انکرپٹ نہیں ہوتا. سائفر بلاک چیننگ کے میکنزم کو دیکھنے کے لیے
آپ اس سلائڈ کی طرف ریفر کیجئے. اس میں ہم نے دکھایا ہوا ہے کہ آپ کے پاس ملٹیپل پلین ٹیکسٹ کے بلاک ہیں اور کیپ ان مائنڈ دیٹ دیز آر آل فکس سائز بلاکس. ہم ان کو یوز کر رہے ہیں فار انکرپشن الگورتھم. آپ کے پاس شروع میں ایک انیشلائزیشن ویکٹر ہے جو کہ صرف اور صرف پہلے بلاک کے لیے یوز ہو رہا ہے. سبسیکوینٹ بلاکس کے لیے پریویس بلاک کی جو سائفر ٹیکسٹ آؤٹ پٹ ہے وہی یوٹیلائز کی جاتی ہے, کیونکہ سب سے پہلے بلاک کے لیے ابھی تک کوئی چیز بھی انکرپٹ نہیں ہوئی تو آپ کے پاس کوئی سائفر ٹیکسٹ آؤٹ پٹ نہیں ہوتی. اسی لیے آپ انیشلائزیشن ویکٹر یوز کرتے ہیں, ادروائز اٹ از ناٹ یوٹیلائزڈ آفٹر دی فرسٹ بلاک. ڈیسک الگورتھم کے اندر اگر آپ دیکھیں تو سائفر بلاک چیننگ کو ہم اس طرح سے ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ آئی وی یعنی انیشلائزیشن ویکٹر صرف بلاک 1 کے لیے یوز ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ ڈیسک الگورتھم کے تھرو اس کو انکرپٹ کرتے ہیں اور ایک سائفر ٹیکسٹ آؤٹ پٹ obtain کرتے ہیں. پہلے بلاک کی جو سائفر ٹیکسٹ آؤٹ پٹ ہے یہ آپ بلاک نمبر 2 کی انکرپشن میں یوز کرتے ہیں اور دوبارہ اس کو ڈیسک سے انکرپٹ کرنے کے بعد سائفر ٹیکسٹ آف بلاک 2 obtain کر لیتے ہیں اور اس طرح سے یو کنٹینیو ود دی blocks of the message. Students, یہ تھا وہ طریقہ جس کے اندر ہم ایک shared کی یوز کرتے ہیں. یہ کانسیپٹ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ انکرپشن obtain کر رہے ہیں, however you have the restriction کہ دونوں پارٹیز یعنی جس نے انکرپٹ کرنا ہے اور جس نے ڈیکرپٹ کرنا ہے they have a shared secret key. یہ اس کی لمیٹیشن ہے. If this key is not already exchanged between the two parties, یہ جو الگورتھم ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیکرٹ کی انکرپشن, اٹ میں ناٹ بی سکسیسفل. یہ شیئرڈ سیکرٹ کی کس طرح سے آپس میں ایکسچینج ہوگی, کی ڈسٹریبیوشن کے بہت سارے میکانزمز ہیں جس کے تھرو یہ شیئرڈ سیکرٹ کی آپس میں ایکسچینج کی جا سکتی ہے. یہ شیئرڈ سیکرٹ کی پرفارمنس obviously زیادہ بہتر ہوتی ہے. ابھی ہم پبلک پرائیویٹ کی پیئرز بھی دیکھیں گے, اس کے مقابلے میں شیئرڈ کی یا سنگل کی انکرپشن جو ہے یا پرائیویٹ کی انکرپشن جس کو ہم کہتے ہیں اس کی پرفارمنس زیادہ بہتر ہوتی ہے. تو یوزولی لارج بلاک آف ڈیٹا کو انکرپٹ کرنے کے لیے یہی میکانزم یوز کیا جاتا ہے. اس میں صرف ایک ہی لمیٹیشن ہے کہ وہ جو شیئرڈ سیکرٹ کی ہے وہ دونوں پارٹیز کے درمیان پہلے سے نون ہونی چاہیے, اویلیبل ہونی چاہیے. تو آپ بلاکس آف ڈیٹا کو انکرپٹ کر کے بھیجتے جا رہے ہیں اور لائک وائز ریسیور اینڈ کے اوپر وہ سب بلاکس ایک ایک کر کے ڈیکرپٹ ہو رہے ہیں اور پلین ٹیکسٹ میسج کی آؤٹ پٹ نکل رہی ہے. Now this was the فرسٹ میکانزم. اس کے بعد ایک اور میکانزم آیا جس نے ایک طرح سے کہہ لیں کہ ریولوشنری چینج جو ہے وہ نیٹ ورک سیکیورٹی کے ڈومین میں لے کر آئی, اینڈ دیٹ واز دی پرائیویٹ پبلک کی پیئر اور جس کو ہم کہتے ہیں پبلک کی انکرپشن. اٹ واز ریئلی اے ریولوشنری کانسیپٹ کیونکہ اس نے نہ صرف یہ کہ آپ کی جو کی ایکسچینج کی پاسبلٹیز تھیں اس کے اندر کافی فلیکسیبلٹی ایڈ کی, بلکہ اور بہت ساری سیکیورٹی کے جو میکانزم ہیں ان کو پاسبل بنایا. فار ایگزامپل آتھینٹیکیشن, فار ایگزامپل سم ادر میکانزم تھرو وچ یو کین ایکسچینج دی شیئرڈ کی, سنگل شیئرڈ کی یوزنگ دس پرائیویٹ پبلک کی پیئر. تو دیٹ واز اے ریولوشنری کانسیپٹ جس کے تھرو آپ نے دو ریلیٹڈ بٹ ڈفرینٹ کیز جو ہیں وہ آپس میں یوز کی ہیں فار اے سنگل انکرپشن. You are encrypting the message with one portion of the key and you are decrypting the message with the other portion of the same key. So that's why we are saying کہ یہ جو دو پورشن ہیں ایک کی کے یہ ایک طرح سے ریلیٹڈ ہیں. If you want to say, you can call that these are two separate keys but these are related keys. وہ کی جس کے تھرو ہم انکرپٹ کرتے ہیں اس کو ہم پرائیویٹ کی کہتے ہیں اور وہ کی جس کے تھرو ہم ڈیکرپٹ کرتے ہیں اس کو پبلک کی کہتے ہیں, ڈیپینڈنگ اپون دی ایپلیکیشن. اگر آپ کانفیڈینشیلٹی ریکوائر کرتے ہیں دین وی آر انکرپٹنگ ود دی پبلک کی اینڈ وی آر ڈیکرپٹنگ ود دی پرائیویٹ کی. اف یو آر authenticating then you are encrypting with the private key and obviously decrypting with the public key. کیونکہ ایک میسج اگر ایک کی سے انکرپٹ ہوتا ہے تو وہ دوسرے ہی پورشن جو ہے یا دوسری کی اسی سے ڈیکرپٹ ہو سکتا ہے. پرائیویٹ پبلک کی کے پیئر میں یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ جس کی سے میسج انکرپٹ ہوگا اس سے ڈیکرپٹ نہیں ہوگا, وہ دوسرا جو اس کا پورشن ہے جو دوسری کی ہے دوسری ریلیٹڈ کی صرف اسی سے ڈیکرپٹ ہو سکتا ہے. یہ جو پرائیویٹ پبلک کی پیئر تھا اس کے تھرو جو ہم نے میسج کی انکرپشن یوز کی, میسج کی انکرپشن کی جو سروس ہے وہ obtain کی, اس میں ہمیں یہ فائدہ ہوا that we will be having one key that is private key with the sender of the message
and then we will announce the second key, that is the public key. अब public key चूंकि public है, you can just announce it to everyone. अब आपको ये limitation का इसको face नहीं करना that you need to first exchange two shared keys or a single shared key between the two participants. आपने private key अपने पास रखी और public key को announce कर दिया. There is no need for the key exchange. इसमें भी कुछ security के loopholes हैं. We will not be going into that detail. We just assume that we are announcing a public key and it is public and known to everyone. हम अपने इसी कॉन्सेप्ट को लेकर मजीद आगे चलते हैं और प्राइवेट पब्लिक की के कॉन्सेप्ट के ऊपर और इसके एन्क्रिप्शन मैकेनिज्म के ऊपर मजीद डिस्कशन करते हैं. तो स्टूडेंट, जिस तरह मैंने आपको ये बताया कि पब्लिक की एन्क्रिप्शन के अंदर हम सबसे पहले ये काम करते हैं कि जो आपके पास पब्लिक की है उसके थ्रू एन्क्रिप्ट करते हैं. नाउ यू नो कि पब्लिक की इज नोन टू एवरीवन. ओनली द प्राइवेट की पोर्शन कैन बी यूज्ड टू डिक्रिप्ट दैट मैसेज. एंड हु ओन्स द प्राइवेट की? ओनली द ओनर ऑफ दैट की. इसीलिए दैट मैसेज इज कंसिडर्ड कॉन्फिडेंशियल, क्योंकि पब्लिक की ऑल्दो सबको नोन है, लेकिन ये मैसेज जो कि पब्लिक की से एनक्रिप्ट किया गया है इसी पब्लिक की से डिक्रिप्ट नहीं हो सकता. इट विल बी डिक्रिप्टेड यूजिंग द रिलेटेड पोर्शन दैट इज द प्राइवेट की. तो अगर आपने एनक्रिप्शन या कॉन्फिडेंशियलिटी यूज करनी है, यू विल बी एनक्रिप्टिंग विद द पब्लिक की एंड देन डिक्रिप्टिंग विद द प्राइवेट की. इसी चीज को हम एक डायग्राम की फॉर्म में देखते हैं. यहां पे आप देखिए कि बहुत सारे यूजर्स के पास पब्लिक की मौजूद है जो कि अनाउंस्ड है. मैसेज जो कि प्लेन टेक्स्ट के अंदर है उसको आप इनक्रिप्ट करते हैं इसी पब्लिक की के साथ. अब वो मैसेज जो है वो साइफर टेक्स्ट है. लाइकवाइज आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड के ऊपर एक दूसरा यूजर भी है, उसके पास भी पब्लिक की है. उसने भी अपने मैसेज को इनक्रिप्ट किया इस पब्लिक की के साथ और वो भी साइफर टेक्स्ट बन गया. ये दोनों साइफर टेक्स्ट जो है ये एक इनसिक्योर नेटवर्क, इंटरनेट और वट एवर नेटवर्क, उसके थ्रू आपने पास ऑन किए और सेंडर को मिल गए. सेंडर ने अपनी प्राइवेट की से इन मैसेजेस को डिक्रिप्ट किया. कीप इन माइंड दैट द पब्लिक की इज रिलेटेड टू द प्राइवेट की ऑफ द रिसिपिएंट. इसलिए आप किसी भी पब्लिक की से इसको एनक्रिप्ट नहीं कर रहे, आप उस पब्लिक की से एनक्रिप्ट कर रहे हैं जो कि कॉरेस्पॉन्ड करती है रिसिपिएंट की प्राइवेट की से, बिकॉज दीज टू कीज आर रिलेटेड. इसी चीज को एक और डायग्राम से समझिए कि मैसेज जो है वो प्राइवेट की के थ्रू जो आप उसको एनक्रिप्ट कर रहे हैं, दैट इज द एन्क्रिप्शन फंक्शन. नाउ द मैसेज इज एनक्रिप्टेड. यू कैन डिक्रिप्ट इट यूजिंग द पब्लिक की. अब ये वाला जो प्रोसीजर है ये एग्जैक्टली इस पिछले प्रोसीजर के उल्ट है. क्यों? इसलिए कि आपने पिछले प्रोसीजर में पब्लिक की से एनक्रिप्ट किया था और प्राइवेट की से डिक्रिप्ट किया था. इसमें से इस वाले प्रोसीजर में आप क्या ऑब्टेन कर रहे हैं? इसमें आप ऑथेंटिकेशन ऑब्टेन कर रहे हैं. यू हैव रिवर्स द प्रोसीजर बट नाउ यू आर ऑब्टेनिंग सम अदर सर्विस, दैट इज ऑथेंटिकेशन. स्टूडेंट्स, अब हम कोई एक स्पेसिफिक एग्जांपल के तौर पे एक एल्गोरिथम को डिस्कस करते हैं कि किस तरह से प्राइवेट पब्लिक की पेयर के अंदर एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के एल्गोरिथम्स जो हैं वो वर्क करते हैं. इससे पहले हमने शेयर्ड सीक्रेट की के जो एल्गोरिथम्स थे उसमें एक एग्जांपल देखी थी डेस्क की, और हमने बहुत ब्रीफली ओवरव्यू की फॉर्म में देखा था कि डेस्क का एल्गोरिथम किस तरह से वर्क करता है. अब हम पब्लिक प्राइवेट की पेयर के अंदर एक एग्जांपल देखते हैं आरएसए एल्गोरिथम की. आरएसए के अंदर हमने एनक्रिप्शन भी करनी है और डिक्रिप्शन भी करनी है. आप इस चीज को एक डायग्राम की फॉर्म में देखिए कि किस तरह से आपके पास साइफर टेक्स्ट ऑब्टेन होगा और उसी साइफर टेक्स्ट से किस तरह से आपके पास प्लेन टेक्स्ट मैसेज जो है वो ऑब्टेन होगा. इस डायग्राम में अगर आप देख रहे हैं तो इसी स्लाइड में देखिए आपके पास एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन के फॉर्मूलाज भी मेंशन्ड है कि किस तरह से आप साइफर टेक्स्ट जो है वो ऑब्टेन करेंगे और किस तरह से उस साइफर टेक्स्ट से वापस आप प्लेन टेक्स्ट रिकवर करेंगे. साइफर टेक्स्ट विल बी इक्वल टू द मैसेज पावर द एनक्रिप्शन की मॉड्यूलो n. इसी तरह से इस साइफर टेक्स्ट को जब रिसीवर रिसीव करेगा तो किस तरह से मैसेज का जो प्लेन टेक्स्ट है वो रिकवर करेगा, दैट विल बी द साइफर टेक्स्ट पावर द डिक्रिप्शन की मॉड्यूलो द सेम नंबर n. तो इस तरह से साइफर टेक्स्ट और जो प्लेन टेक्स्ट मैसेजेस हैं वो प्रोसेस किए जाएंगे. आरएसए एल्गोरिथम की डिटेल में हम ये देखते हैं कि ये किस तरह से इन नंबर्स के थ्रू एनक्रिप्शन को ऑब्टेन करता है.
سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اٹ از بیسڈ آن اے ویری اسٹرانگ فاؤنڈیشن آف نمبر تھیوری, اور اس کی جو بیس ہے وہ ارتھمیٹک کے اندر. وی پک ٹو لارج پرائم نمبرز پی اینڈ کیو جو کہ تقریباً 256 بٹس ایچ ہوتے ہیں. سو دیز آر ویری لارج پرائم نمبر. وی ملٹیپلائی پی اینڈ کیو دی ٹو پرائم نمبرز اینڈ دین وی obtain دی نمبر n, جس کو بھی ہم نے پچھلے فارمولے کے اندر یوز کیا تھا. وی سلیکٹ دی انکرپشن کی E, جو کہ ابھی ہم نے پچھلے فارمولے میں یوز کی ہے, such that p-1 into q-1 are relatively prime. اب کوئی بھی نمبر ریلیٹیولی پرائم کب ہوتا ہے؟ جب دیر از نو کامن فیکٹر بٹوین دی ٹو ایکسپٹ دی ون, اور اٹ از دیر از نو فیکٹر گریٹر دین ون وچ از کامن ٹو بوتھ دیز نمبرس. اب آپ نے جو چیز کمپیوٹ کرنی ہے دیٹ از دی ڈیکرپشن کی. آپ کے پاس انکرپشن کی آ گئی, وہ آپ نے سلیکٹ کی تھی ایک نمبر. اب آپ نے اس انکرپشن کی سے ڈیکرپشن کی بنانی. وٹ ول بی دی ڈیکرپشن کی؟ آپ نے جو انکرپشن کی ہے اس کو پاور -1 کرنا ہے, بٹ ماڈولو آف p-1 انٹو q-1, یہ دو آپ کے پرائم نمبرز تھے. دی ریزلٹنٹ ول بی دی ڈیکرپشن کی. ناؤ اٹ از ویری سمپل. اسی چیز کو ہم ایک سلائڈ کی فارم میں دیکھتے ہیں تاکہ یہ جو فارمولاز ہیں یہ آپ کے ذہن نشین ہو جائیں. یہاں پر دیکھیے سلائڈ میں ہم شو کر رہے ہیں کہ پی اینڈ کیو جو ہیں پرائم نمبرز ہوں گے 256 بٹ کے. آپ نے پی اینڈ کیو کو ملٹیپلائی کرنا ہے ٹو obtain n, اور اسی طرح سے جو آپ کے پاس انکرپشن کی E ہے دیٹ از p-1 انٹو q-1, اور یہ اس کے ساتھ ریلیٹیولی پرائم ہونی چاہیے. اس سلائڈ پہ دیکھیے یو ول کمپیوٹ دی ڈیکرپشن کی D, اور وہ اس طرح سے کہ D is equal to e raised to the power -1 modulo of p-1 into q-1. تو اس طرح سے آپ کے پاس جو ڈیکرپشن کی ہے وہ آ گئی. Now these are the encryption keys and decryption key. How you will be having the public key portion and the private key portion. The public key is E and N and the private key is D and N. So after computing all this, now you have the public key and private key. You can discard the prime numbers P and Q. However, you should not disclose it. Obviously, otherwise the confidentiality of the private key will be lost. Private اور public key کی انکرپشن اور اس طرح کے امپورٹنٹ اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے بعد وی موو آن ٹو دی میسج ڈائجسٹ الگورتھم, جس کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ وی ول بی پرووائڈنگ آتھینٹیکیشن اینڈ انٹیگریٹی فار دی میسج اٹ سیلف. اس میں ایک چیز تو دیکھیے کہ ہمارے پاس کرپٹوگرافک چیک سمز کرپٹوگرافک چیک سمز اسی طرح سے جیسے کہ ہمارے پاس نارمل چیک سم کے الگورتھمس ہیں, وہ بھی یہی ڈیٹیکٹ کرتے ہیں کہ اف دی میسج ہیز بین آلٹرڈ وائل ان دی نیٹورک, اگر وہ آلٹر ہوتے ہیں تو وہ چینج ہو جاتے ہیں, اور آپ اس چیک سم کے تھرو یہ ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں کہ میسج ہیز بین ماڈیفائڈ. تو کرپٹوگرافک چیک سم مینس دیٹ اٹ از بیسڈ آن سم کیڈ الگورتھم, جس کی بیسس کے اوپر یہ زیادہ اسٹرانگلی آپ کو بتا سکتا ہے کہ یہ ملیشیسلی جو ہیں یہ میسج کو کسی نے چینج کیا ہے, اور وہ ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے. ایک اور چیز کہ یہ جو آپ کے پاس میسج ڈائجسٹ الگورتھم ہے, دیز آر ون وے فنکشنز, میننگ کہ آپ ڈائجسٹ سے ریکور نہیں کر سکتے کہ وہ کی کیا تھی, نہ ہی آپ اس ڈائجسٹ سے یہ پتا چلا سکتے ہیں کہ اوریجنل میسج جو ہے وہ کیا ہو سکتا تھا, یا کوئی اور میسج جس کا یہی میسج ڈائجسٹ جو ہے وہ نکل سکتا ہے. ایک کمپلیٹ میسج کے اوپر آپ نے بہت ساری پروسیسنگ کرنے کے بعد ایک ون وے فنکشن کے تھرو میسج ڈائجسٹ نکالا. اٹ مے بی پاسبل کہ وہ کسی اور میسج کا بھی میسج ڈائجسٹ وہی بنتا ہو, بٹ اٹ از کمپیوٹیشنلی انفیزیبل کہ آپ بیک ٹریس کرتے ہوئے وہ ایک سیکنڈ میسج ایسا ٹریس کر لیں جس کا میسج ڈائجسٹ یہی بنتا ہے. اٹ از میتھمیٹیکلی انفیزیبل. اور ایک اور چیز کہ یہ جو آپ کا میسج ڈائجسٹ ہے اور یہ جو میسج ہیں دیز آر ریلیونٹ. اگر آپ نے اس میتھڈ کے تھرو جو کہ میسج ڈائجسٹ کمپیوٹ کرنے کا میتھڈ ہے اور اس کے ساتھ آپ کے پاس ریلیونٹ کی بھی ہے, آپ نے ایک میسج کا میسج ڈائجسٹ کمپیوٹ کیا اور وہ وہی نکلا جو کہ آپ کو کمیونیکیٹ کیا گیا, دین یو کین سے ود ہائی شیورٹی کہ یہ جو میسج ہے یہ وہی ہے جس کا یہ میسج ڈائجسٹ کمپیوٹ کیا گیا, کیونکہ ادروائز اٹ از ویری مچ امپاسبل, اور یو کین سے ود ہائی پروبیبلٹی اٹ از امپاسبل کہ آپ کہ میسج کو کوئی آلٹر کر دے اور اس کے باوجود میسج ڈائجسٹ جو ہے وہ صحیح کمپیوٹ کر کے ساتھ اپینڈ کر دے. تو یہ بیسک فنکشنالٹی ہے میسج ڈائجسٹ کی کہ اٹ از بیسڈ آن سم کرپٹوگرافک الگورتھم, کرپٹوگرافک چیک سم.
Secondly, it is a one way function, کیونکہ آپ انکرپشن ڈیکرپشن میں تو دیکھتے ہیں کہ ہم ایک چیز کو انکرپٹ کرتے ہیں اس کو واپس ڈیکرپٹ کرتے ہیں. However, message digest is a one way function. And the third property or characteristic is that these both are relevant to each other. ہم اسی چیز کو ایک ڈائیگرام کی فارم میں دیکھتے ہیں کہ میسج ڈائجسٹ کا جو آپریشن ہے وہ کس طرح سے پرفارم ہوتا ہے. یو کین سی ان دس میسج دیٹ یو ہیو بلاکس. آپ نے سارے میسج کو کچھ بلاکس میں ڈیوائڈ کر دیا اور اس ڈائیگرام کے اندر 512 بٹس کے اوپر آپ نے اس کو ڈیوائڈ کیا ہے. اور جو آپ کے پاس میسج کے اینڈ کے اوپر اگر باؤنڈری 512 بٹس کی باؤنڈری کے اوپر یہ فال نہیں کرتا, دین یو کین پیڈ اٹ سو دیٹ اٹ فالز ایگزیکٹلی آن دی باؤنڈری آف 512 بٹس. ایک ایک بلاک کو لے کر ہم اس کے اوپر علیحدہ علیحدہ ٹرانسفارمیشن فنکشن یوز کرتے ہیں, بٹ دس ٹرانسفارمیشن فنکشن از سیکوینشل. مینس کہ جو پہلے بلاک کی آؤٹ پٹ ہوتی ہے وہ دوسرے بلاک کی پروسیسنگ کے اندر یوز ہوتی ہے. اسی طرح سے جو آخری بلاک کی آؤٹ پٹ ہوتی ہے دیٹ از کنسیڈرڈ ایز دی میسج ڈائجسٹ. لیکن یہ جو آؤٹ پٹ ہے یہ کمپلیٹ میسج کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. میسج میں کسی بلاک میں بھی چینج آئے گی تو یہ آپ کا میسج ڈائجسٹ جو ہے وہ چینج ہو جائے گا. اسٹوڈینٹس, میسج ڈائجسٹ کے آپریشن کے بعد اب ہم کچھ آتھینٹیکیشن پروٹوکالز کو ڈسکس کرتے ہیں. فرسٹ آف آل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے دو اینٹیز آپس میں ایک دوسرے کو آتھینٹیکیٹ کر سکتے ہیں. ہم نے ابھی شیئرڈ سیکرٹ کیز دیکھی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں پرائیویٹ کی انکرپشن. اس کے بعد ہم نے پبلک پرائیویٹ کی پیئر جس کو ہم کہتے ہیں پبلک کی انکرپشن وہ پروسیجر دیکھا ہے. اور ابھی ہم نے جو آپ کے میسج ڈائجسٹ ہیں اس پروسیجر کو بھی اسٹڈی کیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کو آتھینٹیکیٹ کرانے کے لیے جو پروٹوکال یوز ہوتی ہیں اس میں کیا پروسیجر یوز کیا جاتا ہے. اگر آپ ڈائیگرام میں دیکھیں تو یہ جو 3 وے ہینڈ شیک کا پروسیجر ہے اس میں اگر آپ کے پاس دو سائڈز ہیں اور ایک کو ہم کلائنٹ کہہ دیتے ہیں اور دوسرے کو سرور, تو کلائنٹ اپنی آئی ڈی لگا کر جو کلائنٹ کی ہینڈ شیک کی ہے اس کے تھرو ایک اینٹی یا ایک ڈیٹا جس کو آپ کہہ لیں ایکس اس کو انکرپٹ کرتا ہے. یہ جو فنکشن ہے ای جس کے تھرو آپ نے انکرپشن کی ہے اینڈ دا کی دیٹ یو ہیو یوزڈ از دی CHK یعنی کلائنٹ کی ہینڈ شیک کی, اس کے تھرو آپ نے انکرپٹ کیا ہے ایکس کو. جب یہ چیز سرور کے پاس پہنچتی ہے یعنی ایکس انکرپٹڈ ود ای تھرو دی کی CHK, تو سرور اس کو ڈیکرپٹ کر لیتا ہے اور ڈیکرپٹ کرنے کے بعد ایکس میں ایک انکریمنٹ کرتا ہے اور اس کو واپس انکرپٹ کر کے کلائنٹ کو بھیج دیتا ہے. ساتھ ہی ساتھ کلائنٹ کو ویریفائی کرنے کے لیے, کلائنٹ کو آتھینٹیکیٹ کرنے کے لیے سرور ایک اور نمبر جنریٹ کرتا ہے Y اور اس کو انکرپٹ کرتا ہے اپنی سرور ہینڈ شیک کی کے ساتھ SHK اور وہ بھی کلائنٹ کو پاس آن کر دیتا ہے. جب کلائنٹ کے پاس یہ میسج پہنچتا ہے تو وہ ویریفائی کر لیتا ہے کہ سرور کے پاس یہی کی موجود تھی کیونکہ اس نے ایکس کو کریکٹلی ڈیکرپٹ کیا اور x+1 کو اس نے انکرپٹ کر کے مجھے بھجوا دیا. اب چونکہ کلائنٹ نے بھی اپنے آپ کو آتھینٹیکیٹ کروانا ہے تو وہ Y جو انٹیجر اس کو ریسیو ہوا ہے اس کے اندر ایک انکریمنٹ کرتا ہے اور انکرپٹ کر کے واپس سرور کو بھجوا دیتا ہے. ناؤ کلائنٹ نوز کہ وہ ویلڈ سرور سے بات کر رہا ہے اور سرور نوز کہ وہ ویلڈ کلائنٹ سے بات کر رہا ہے, تو سرور فائنلی اس کو اپنی جو سرور کی ہینڈ شیک کی ہے اس کے تھرو سیشن کی بھجوا دیتا ہے. یہ جو آپ آخری ڈائلاگ کے اندر SK دیکھ رہے ہیں دیٹ از دی سیشن کی وچ از انکرپٹڈ ود دی سرور ہینڈ شیک کی اور وہ کلائنٹ کو بھجوائی جا رہی ہے. اب آگے جتنا بھی ڈیٹا ٹرانسفر ہوگا اس آتھینٹیکیشن کے بعد وہ اس جو سیشن کی ہے اس کے تھرو انکرپٹڈ ہوگا. یہ جو شروع کی آتھینٹیکیشن تھی یہ CHK اور SHK کیز کے تھرو کی گئی ہے. اب آپ یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ان دونوں کے پاس پہلے سے ایک جوائنٹلی شیئرڈ کی نہیں ہے دے کین یوز اندر سرور جس کے تھرو یہ ایک دوسرے کو آتھینٹیکیٹ کر لیں. اس سیکنڈ سینیریو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اینٹیز A اور B کے علاوہ ہمارے پاس ایک ٹرسٹڈ تھرڈ پارٹی سرور بھی موجود ہے جو کہ ہم کربروس کی پروٹوکال میں عموماً اس طرح کی ٹیکنیک یوز کرتے ہیں. اب A اور B آپس میں ایک دوسرے کو آتھینٹیکیٹ نہیں کر رہے بلکہ سرور کو بیچ میں انوالو کر رہے ہیں. فرسٹ آف آل ہم یہ کہتے ہیں کہ A نے انیشیٹ کیا اس آتھینٹیکیشن کے پروسیجر کو, اس نے اپنی اینٹی اور B کی اینٹی جو ہے وہ کامن سرور کو بھیجی. Now we assume that both A and B share some key with the server. یہ ایک ریسٹرکشن اور لمیٹیشن ہے اس کے اندر. سرور نے کیا چیز واپس A کو بھجوائی؟ فرسٹ آف آل سم ٹائم اسٹیمپ, سم لائف ٹائم, دین اے کی ٹو اینڈ دی اینٹی آف B. یہ سب چیز اس نے کس سے انکرپٹ کی؟ ایک ایسی کی کے ساتھ جو کہ A کے ساتھ شیئرڈ ہے. لائک وائز
اس نے یہی چیزیں ایکسپٹ کہ اس میں اینٹی جو ہے وہ بی کی بجائے اب اے ہو گئی ہے، ایک اور بلاک کی فارم میں بھجوائی جس کو اس نے انکرپٹ کیا کہ بی کے ساتھ. یہ جو آپ اس لائن کے اوپر یعنی ایرو لائن کے اوپر دیکھ رہے ہیں ETLKB with KA، یہ چیز جو ہے یہ بھی ایک بلاک ہے جو کہ سرور نے بھجوایا، اور جو سیکنڈ بلاک ہے دیٹ از TLKA انکرپٹڈ ود دی کی KB، اور یہ بھی سیکنڈ بلاک کے اندر A کو بھجوایا. obviously یہ جو سیکنڈ بلاک ہے یہ K ڈیکرپٹ نہیں کر سکتا، جو فرسٹ بلاک ہے K اس کو ڈیکرپٹ کر سکتا ہے. K نے آگے کیا چیز بھجوائی؟ ایک تو سیکنڈ بلاک ایز سچ، کیونکہ وہ B جو ہے اس کو ڈیکرپٹ کر سکتا ہے، پلس اس نے یہ جو سیشن کی بیچ میں سے ریکور کی تھی پہلے بلاک میں سے، اس کے تھرو اس نے ایک جو ٹائم سٹیمپ ہے وہ اور اپنی اینٹی انکرپٹ کر کے بھجوا دی. B نے اس چیز کو ویریفائی کرنے کے لیے کہ اس کے پاس K سے اسی وقت ٹائملینس کے ساتھ یہ میسج ریسیو ہوا ہے، پہلے تو اس نے ڈیکرپٹ کیا اس سیکنڈ بلاک کو جو کہ سرور کی طرف سے اصل میں ریسیو ہوا تھا. کیونکہ B کو معلوم ہے کہ A کے پاس وہ شیئرڈ کی نہیں ہے، صرف سرور کے پاس موجود ہے، اس لیے اگر ٹائم سٹیمپ، لائف ٹائم اور شیئرڈ کی جو کہ اس کے اندر موجود ہے اور A کی اینٹی، یہ سب چیزیں کریکٹلی ڈیکرپٹ جو ہے وہ ہو جاتی ہیں کہ B کے ساتھ، دین B کین ویریفائی دیٹ اٹ از دی کریکٹ میسج. یہ جو B نے اس فرسٹ بلاک میں سے A اور T کو ڈیکرپٹ کیا تو اس نے ٹائملینس کی ویریفیکیشن کے لیے ٹائم سٹیمپ کے اندر ایک انکریمنٹ کیا اور واپس سیشن کی سے انکرپٹ کر کے A کو بھجوا دیا. اس سارے ایکسچینج کے بعد B کو معلوم ہو گیا کہ سیشن کی کیا ہے، A اس سے کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہے، اور A کو معلوم ہو گیا کہ سیشن کی کیا ہے اور B سے وہ کمیونیکیشن اسٹیبلش کر رہا ہے اینڈ ود ٹائملینس اسٹیبلش ہو رہی. ایک آخری اوتھینٹیکیشن میکینزم ہے دیٹ از پبلک کی اوتھینٹیکیشن، جس کے تھرو ہم اس طرح سے پبلک کی سے ایک ویلیو کو انکرپٹ کر کے بھیجتے ہیں. کیونکہ صرف B ہی اس کو ڈیکرپٹ کر سکتا ہے تو B وہ ویلیو ڈیکرپٹ کر کے واپس بھجوا دے تو A کین اوتھینٹیکیٹ دیٹ the party with which it is communicating is the valid party B. تو اسٹوڈنٹ ابھی ہم نے اوتھینٹیکیشن کی پروٹوکالز ڈسکس کی جس کے تھرو دو پارٹیز ایک دوسرے کو اوتھینٹیکیٹ کر سکتی ہیں. یہ ہم نے شیئرڈ سیکرٹ کیز کے ساتھ بھی دیکھا اور پبلک پرائیویٹ کی پیئر کے کمبینیشن میں بھی دیکھا. Now we move on to another topic that is the message integrity. یہ جو ہم نے ابھی میسج ڈائجسٹ کو ڈسکس کیا تھا دیٹ واز آلسو فار دی میسج انٹیگریٹی. اس میں ہمارے پاس دو پاسبلٹیز ہیں. ان دو پاسبلٹیز کو آئیے ہم ایک ڈائیگرام کے تھرو سمجھتے ہیں. اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ایک پاسبلٹی تو یہ ہے کہ آپ پلین ٹیکسٹ لیں اور ایک سیکرٹ کی لیں اور اس کو ایک میک الگوریتھم سے گزاریں اور اب آپ کے پاس ایک کرپٹوگرافک چیک سم جو ہے وہ آ گیا. اس کو آپ میسج کے ساتھ اپینڈ کر دیں اور نیٹ ورک کے اوپر بھیج دیں. اگر وہ ویریفائی ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ اس پلین ٹیکسٹ کے اندر کوئی چینج نہیں آئی، اور اگر ویریفائی نہ ہو سکا اس کا مطلب ہے کہ میسج آلٹر کیا گیا. سیکنڈ پاسبلٹی یہ ہے کہ آپ پلین ٹیکسٹ لیں اور ایک شیئرڈ سیکرٹ ویلیو لیں. ان کو صرف آپ کانکیٹنیٹ کریں. کانکیٹنیٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس جو چیز بن گئی دیٹ از پلین ٹیکسٹ اینڈ دی سیکرٹ ویلیو. اس کو آپ ایک سمپل ہیش الگوریتھم سے گزاریں اور وہ جو ہیش الگوریتھم ہے اس کی آؤٹ پٹ کو آپ میسج کے ساتھ اپینڈ کر دیں. جب آپ نے اس کو میسج کے ساتھ اپینڈ کر دیا تو اب ریسیور اینڈ کے اوپر جا کے یہ ویریفائی ہو سکتا ہے. اگر تو جو ریسیونگ اینڈ کے اوپر میسج ہے پلس دی سیکرٹ کی دیٹ از آلریڈی شیئرڈ اس کا ہیش میک یہی نکلتا ہے تو میسج ویریفائی ہو جائے گا، ادروائز وہ میسج ڈسکارڈ ہو جائے گا بیکاز اٹ از آلٹرڈ ان دی پاتھ. میسج انٹیگریٹی کو ویریفائی کرنے کے لیے ہمارے پاس ملٹیپل پاسبلٹیز موجود ہیں. میسج انٹیگریٹی کی پروٹوکالز میں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم پرائیویٹ پبلک کی پیئرز یوز کریں. فار ایگزامپل وی یوز ڈیجیٹل سگنیچر یوزنگ دی RSA. دس از سم کائنڈ آف اے اسپیشل فارم آف میسج انٹیگریٹی. وہ کس طرح سے؟ کیونکہ ہم اصل میں یہ کام کر رہے ہیں کہ میسج کی انٹیگریٹی کو چیک کرنے کے لیے انکرپشن کو یوز کر رہے ہیں. وائی؟ ان فیکٹ وی ول بی یوزنگ اور کمپیوٹنگ دی سگنیچر یوزنگ دی پرائیویٹ کی. آپ دیکھیے اس سے پہلے جب ہم نے پرائیویٹ اور پبلک کی پیئر یوز کیا تھا تو اس میں انکرپشن ہم نے پبلک کی سے کی تھی تاکہ صرف اور صرف اونر آف دی پرائیویٹ کی از ایبل ٹو ڈیکرپٹ دی میسج، اور اس سے ہم نے کانفیڈینشیلٹی اچیو کی تھی. لیکن اب آتھینٹیکیشن کے لیے اور میسج کی انٹیگریٹی کے لیے ہم اس سارے میسج کے اوپر ایک سگنیچر کمپیوٹ کرنا چاہتے ہیں. تو ہم جو انکرپشن یوز کریں گے دیٹ از بیسڈ آن دی پرائیویٹ کی بیکاز اونلی وی نو کہ پرائیویٹ کی کیا ہے.
اس کی انٹیگریٹی کو ویریفائی کرنے کے لیے کوئی بھی اور ریسیپینٹ جو ہے وہ اس کو پبلک کی سے ڈیکرپٹ کر سکتا ہے اور اس کی انٹیگریٹی جو ہے وہ ویریفائی کی جا سکتی ہے. سو دس concept is used in the digital signatures based on RSA algorithm. ایک اور جو اپروچ ہے that is keyed MD5 جس کو ہم کہتے ہیں میسج ڈائجسٹ, لیکن it is keyed because we are using a shared secret key. اس کو سمجھنے کے لیے جہاں پہ ہم نے ایک فارمولا مینشن کیا ہے. What sender is computing? Sender is having the message M and it will compute a message digest of the message M plus the shared secret key. اس کے بعد اس نے انکرپٹ کرنا ہے shared secret key کو with the receiver اور the recipient's public key. اس کو ٹوٹل کو آپ نے پھر انکرپٹ کرنا ہے جو آپ کے پاس اپنی پرائیویٹ کی ہے اس سے. When you are encrypting this whole thing with this private key, it means that you are signing. When you are encrypting the simple key or the shared secret key with the receiver's public key, it means that you are making it confidential. Only the receiver will be able to decrypt it with the private key. اس طریقے سے آپ نے اس سارے میسج کو کیڈ MD5 الگوریتھم کے تھرو یا آپ کہہ لیں کہ اس اپروچ کے تھرو بھجوا دیا, اور اس کے تھرو یہ چیز بھی ویریفائی ہو گئی کہ آپ کے جو سینڈر نے میسج بھیجا تھا اگر وہ آلٹر ہوا تو آپ کے پاس جو چیک سم ہے جو کہ سیکنڈ پورشن ہے اس میسج کا MD5 آف M پلس کے, وہ چینج ہو جائے گا, اور اس کے چینج ہونے کی وجہ سے ریسیپینٹ جو ہے وہ یہ پتا چلا لے گا کہ میسج کے اندر آلٹریشن ہوئی ہے اور میسج کی انٹیگریٹی جو ہے وہ ویریفائی نہیں ہو سکتی. پہلا پروسیجر تھا کرپٹوگرافک الگوریتھمز کا, کہ جس میں آپ نے پرائیویٹ پبلک کی اور ڈیجیٹل سگنیچرز کے تھرو RSA الگوریتھم کو یوز کرتے ہوئے میسج کی انٹیگریٹی ویریفائی کی. سیکنڈ واز کیڈ MD5. اب ایک تھرڈ الگوریتھم بھی پاسبل ہے, دیٹ از MD5 ود RSA سگنیچرز, یعنی اس کے اندر بھی آپ اب پبلک اور پرائیویٹ کی پیئر یوز کرنا چاہ رہے ہیں. اس میں سینڈر جو ہے وہ کون سا میسج بھیجے گا اور کس طرح سے کمپوز کرے گا, آئیے ہم اس کو ڈائیگرام میں دیکھتے ہیں. فارمولا جو مینشن ہے دیٹ از اٹ ول بی سینڈنگ دی میسج M, اگین دی MD5 ڈائجسٹ آف سمپل میسج M, اس کے اندر شیئرڈ کی نہیں انوالو. میسج کا میسج جو آپ کے پاس پلین ٹیکسٹ میسج ہے اس کا آپ نے میسج ڈائجسٹ کمپیوٹ کیا, اس میسج ڈائجسٹ کو آپ نے پرائیویٹ کی سے انکرپٹ کر دیا. ناؤ اٹ کین اونلی بی ڈیکرپٹڈ ود دی پبلک کی, جو کہ ہر ایک کو نون ہے اور obviously ریسیور کو بھی نون ہے. ریسیور اس میسج ڈائجسٹ کو ڈیکرپٹ کر کے نکال سکتا ہے. اٹ کین آلسو کمپیوٹ دی MD5 آف دس میسج آلسو if both of these are compared and found to be equal. اس کا مطلب ہے کہ میسج کے اندر کوئی آلٹریشن نہیں ہوئی, لیکن اگر یہ دونوں کمپیئر نہیں ہوتے, these are not found to be equal, اس کا مطلب ہے کہ میسج کے اندر کسی وجہ سے کوئی آلٹریشن ہو چکی ہے. Now we come to another topic that is of key distribution. کی ڈسٹریبیوشن کا جو ٹاپک ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ابھی تک ہم دیکھتے رہے ہیں کہ جب بھی ہم سنگل کی یا شیئرڈ کی بات کرتے ہیں, it means that there is some mechanism to distribute these keys. Likewise, private public key pair کے اندر بھی you have to distribute the public key portion, کیونکہ اس میں بھی سیکیورٹی چاہیے تاکہ ایک جو اینٹی ہے اس کو یہ میک شیور ہو جائے کہ جو پبلک کی اس کے پاس ہے وہ اسی یوزر کی ہے جو اس کے خیال میں یوزر موجود ہے. کی ڈسٹریبیوشن کے اندر ہم کیا چیز یوز کرتے ہیں, وی یوز سم فارم آف سرٹیفکیٹ. ایک سرٹیفائنگ اتھارٹی جو ہے, جو سرٹیفائڈ اتھارٹی ہے, سرٹیفکیٹ اتھارٹی ہے, دیٹ کین سائن اے سرٹیفکیٹ مینشننگ دیٹ آئی سائن دیٹ دس از دی پبلک کی آف اینی اینٹی A. Based on this certificate, any user who would like to decrypt the message of A can use this public key and decrypt it. Likewise, it would like to send a message for confidentiality to A. It can use this public key and encrypt the message جو کہ confidential ہو جائے گا. اصل پرابلم اس کے اندر یہ ہے کہ اس سرٹیفکیٹ کے اندر جو پبلک کی ہے it should belong to A and not to any other party. پہلے آپ کے پاس لمیٹیشن یہ تھی کہ آپ کے پاس ہر ایک کی پبلک کی نون ہونی چاہیے اور وہ ویریفائڈ ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ بی کی پرائیویٹ کی پبلک کی ہے اینڈ اٹ از ان فیکٹ پبلک کی آف اینی ادر اینٹی سی. اس کی وجہ سے وہ کانفیڈینشیلٹی اور اوتھینٹیکیشن, میسج انٹیگریٹی, یہ سب چیزیں انویلڈ ہو جاتی.
اب آپ کے پاس یہ جو لمیٹیشن ہے یہ بہت کم ہو گئی. یو ڈو ناٹ نیڈ ٹو ہیو ویریفائڈ پبلک کی آف آل دی اینٹیز ود وچ یو وانٹ ٹو کمیونیکیٹ. You only need to have a verified public key of the certifying authority itself, جس کو ہم کہتے ہیں CA. اب جو بھی اینٹیٹی آپ سے کمیونیکیٹ کرے گی وہ اپنی پبلک کی کو ایز سچ اناؤنس نہیں کر رہی, وہ اپنی پبلک کی کو ایک سرٹیفکیٹ کی فارم میں اناؤنس کر رہی, اور اس سرٹیفکیٹ کو آپ ویریفائی کر سکتے ہیں بیکاز دیٹ سرٹیفکیٹ از سائنڈ بائی دی سرٹیفائڈ اتھارٹی اور سرٹیفائنگ اتھارٹی CA. کیونکہ آپ کے پاس CA کی جو پبلک کی ہے وہ موجود ہے, آپ اس سرٹیفکیٹ کو ویریفائی کر سکتے ہیں اینڈ لائک وائز یو کین ویریفائی دی پبلک کی آف دی اینٹی ود وچ یو وانٹ ٹو کمیونیکیٹ. یہ چیز یوزلی ایک ہیرارکی کی فارم میں اسٹیبلش کی جاتی ہے. X.509 ایک آرکیٹیکچر ہے, ایک اسٹینڈرڈ میکینزم ہے جس کے تھرو آپ ایک ٹرسٹڈ ٹری اسٹرکچر بنا لیتے ہیں تاکہ ہر اینٹی جو کہ اس پبلک پرائیویٹ کی پیئر کے میکینزم کے تھرو ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرنا چاہے وہ یہ سرٹیفکیٹس آبٹین کر لے. اس ٹری اسٹرکچر کو آئیے ہم ایک ڈائیگرام کی فارم میں دیکھتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے روٹ لیول کے اوپر انٹرنیٹ پالیسی رجسٹریشن اتھارٹی IPR ہے. اس نے بہت ساری پالیسی سرٹیفکیشن اتھارٹیز بنائی ہیں اور ان کے انڈر یہ بہت سارے سرٹیفکیشن اتھارٹیز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. ہر یوزر جو ہے وہ کسی نہ کسی CA سے ایک سرٹیفکیٹ آبٹین کرتا ہے. لائک وائز اگر اس کو کسی دوسرے یوزر کا سرٹیفکیٹ چاہیے دیٹ کین آلسو بی آبٹینڈ ان آرڈر ٹو ویریفائی دی پبلک کی آف اینی ادر یوزر. اس کے پاس اپنا سرٹیفکیٹ بھی موجود ہے جو کہ وہ کسی اور اینٹی کو پریزنٹ کر سکتا ہے جس کے اندر اس کی اپنی پبلک کی ویریفائڈ ہے, سائنڈ ہے بائی دی CA. اس ٹری اسٹرکچر کے تھرو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اٹ جسٹ فارم اے چین آف ٹرسٹ. آپ نے اس طرح کا ایک ایسا ٹری بنا دیا جس کے اندر آپ ٹریورس کرتے جائیں ایک CA سے دوسرے CA تک, اور آپ جس اینٹی سے کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے CA سے جا کے وہ سرٹیفکیٹ آبٹین کر سکتے ہیں. سو بوتھ اینٹیز کین ٹریورس ان دس ٹری اسٹرکچر اینڈ فائنڈ دی سرٹیفکیٹ آف دی پبلک کی. تو ایک دوسرے کی جو اوتھینٹیکیشن ہے وہ اس طرح سے میوچولی سرٹیفکیٹس کے تھرو ویریفائی ہو جاتی ہے اور ان کی پبلک کی جو ہے وہ ٹرسٹڈ طریقے سے آبٹین کی جا سکتی ہے. یہ جو سرٹیفکیٹس ایک دفعہ ایشو کیے جاتے ہیں دے کین آلسو بی ریووکڈ, کیونکہ اٹ از پاسبل کہ وہ جو کی ہے وہ کمپرومائز ہو کے یا وہ سرٹیفکیٹ ایکسپائر کر کے. یہ بھی چیز پاسبل ہے کہ وہ جو یوزر ہے اس کا اسی نے یہ اناؤنس کر دیا کہ میری جو پبلک کی ہے جو پرائیویٹ کی ہے دیٹ از اسٹولن, اور اب میں اس سرٹیفکیٹ کو مزید یوز نہیں کرنا چاہتا, یعنی وہ اپنی اس پبلک کی کو مزید یوز نہیں کرنا چاہتا. ان بہت ساری وجوہات کی بنا پر آپ کا جو ایشو کیا ہوا سرٹیفکیٹ ہے وہ ایکسپائری ٹائم سے پہلے ریووک کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے سرٹیفکیٹ ریووکیشن لسٹ ہوتی ہے جو کہ پیریوڈیکلی اناؤنس کی جاتی ہے تاکہ آپ کسی بھی سرٹیفکیٹ کو یوز کرنے سے پہلے دیکھ لیں کہ کہیں وہ ریووک تو نہیں ہوا. اگر وہ ریووک ہو چکا ہے دین obviously you will not be using it. ہم اوتھینٹیکیشن کے کچھ اور میکینزمز کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. ابھی ہم نے کافی سارے میکینزم دیکھے جس میں شیئرڈ کی کا میکینزم, پرائیویٹ پبلک کی, ہیش الگوریتھمز, میسج ڈائجسٹ اور اس طرح کے ڈفرینٹ الگوریتھمز تھے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ فار ایگزامپل ہم نے ایک اوتھینٹیکیشن کروانی ہے تو دو اینٹیز کے درمیان ہم وہ کس طرح سے مینٹین کریں گے. اس ڈائیگرام میں دیکھیے کہ دو یوزرز ایک دوسرے کو اوتھینٹیکیٹ کرنا چاہتے ہیں, دین پارٹی A will be sending a message to party B. It is a timestamp. اس اوتھینٹیکیشن کے لیے B نے اس کو ڈیجیٹلی سائن کر کے واپس بھجوا دیا, دیٹ از جسٹ لائک a signing of the timestamp A, اور اس سے A پارٹی کو پتا چل گیا کہ B is a valid user کیونکہ اس نے اپنی پرائیویٹ کی سے سائن کر کے اس میسج کو آگے بھجوایا ہے. اسی میکینزم کے تھرو ہم سیشن کی کو بھی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. اس ڈائیگرام میں دیکھیے کہ وہی دو یوزر جو ہیں وہ سیشن کی کو کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں سیکیور طریقے سے. تو پارٹی A نے ایک تو ٹائم سٹیمپ بھجوائی ہے اور اپنی اینٹی بھجوائی ہے. اس کو کس چیز سے انکرپٹ کیا ہے؟ اٹ از ڈیجیٹلی سائنڈ یوزنگ ایز پرائیویٹ کی. A کی پرائیویٹ کی سے یہ چیز انکرپٹ ہوئی ہے. آبویسلی A کی پبلک کی جو ہے وہ ہر ایک کو نون ہے, تو پارٹی B جو ہے وہ اس چیز کو ڈیکرپٹ کر سکتی ہے. اٹ کین ویریفائی دی ٹائم اسٹیمپ اینڈ اٹ کین یوز دی اینٹی A. اس کے بعد
چونکہ اصل ہمارا مقصد اس کے اندر سیشن کی کو کمیونیکیٹ کرنا ہے، تو یوزر بی جو ہے وہ ایک اور ٹائم سٹیمپ لے گا ان آرڈر ٹو ویریفائی دی ٹائملینس فرام اٹ پارٹ آلسو، اپنی اینٹیٹی یوز کرے گا اور اس کے بعد ایک سیشن کی اپنی پبلک کی سے ایک ہی پبلک کی سے انکرپٹ کرنے کے بعد بھجوا دے گا. You are seeing this message which is double encryption. This message is doubly encrypted. کیوں؟ اس لیے کہ جو سیشن کی ہے it is encrypted with the A's public key اور یہ ساری چیز جو ہے it is encrypted with the B's private key. B کی private key سے کیونکہ یہ چیز ڈیکرپٹ ہوگی B کی پبلک کی سے تو یہ ویریفائی ہو جائے گی. اور کانفیڈینشیل اس کے اندر انفارمیشن کون سی ہے؟ سیشن کی، جو کہ صرف اور صرف ایک ہی پرائیویٹ کی سے ڈیکرپٹ ہو سکتی ہے. اب آپ یہ تھرڈ چیز دیکھیں جس میں پہلے دونوں پارٹیز نے ایک دوسرے کو ٹائملینس میں ویریفائی کیا ہے ٹائم سٹیمپس بھیج کر، اور اس کے بعد پارٹی اے نے سیشن کی اسی طریقے سے بھجوا دی ہے بی کی پرائیویٹ کی سے انکرپٹ کر کے، اور اس ٹوٹل چیز کو ویریفائی کیا ہے اپنی پرائیویٹ کی سے انکرپٹ کر کے. بی کی پبلک کی سے جو چیز انکرپٹڈ ہے دیٹ از دی سیشن کی، اور یہ پورا انویلپ جو ہے وہ اے کی پرائیویٹ کی سے انکرپٹڈ ہے ان آرڈر ٹو authenticated. لائک وائز آپ اس میں یہ دیکھیے کہ ہم کی ڈسٹریبیوشن سینٹر یعنی ایک تھرڈ پارٹی کو بھی بیچ میں انوالو کر سکتے ہیں، اور اے جو ہے پہلے تھرڈ پارٹی یعنی کے ڈی سی کو کانٹیکٹ کرے گا اور وہ آپ کو ایک سیشن کی جو ہے وہ اسائن کرے گا. یہ وہی دونوں سینیریوز تھے جو کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیے. آپ ایک انویلپ جو ہے وہ پارٹی بی کو بھجوا دیتے ہیں، اٹ از سائنڈ بائی دی کے ڈی سی کی ڈسٹریبیوشن سینٹر، اور ایک انویلپ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں فار دی سیشن کی. اب اس طرح سے دونوں پارٹیز کو سیشن کی جو ہے وہ کمیونیکیٹ کی جا چکی ہے. آخر میں جو چیز N1 اور N2 ہے دیٹ از اونلی دی نانسز، جس کے تھرو آپ یہ چیز میئر کر رہے ہیں کہ دونوں کی ٹائملینس جو ہے وہ ویریفائی ہو جائے اس کمیونیکیشن سے پہلے. تو اسٹوڈنٹ ہم اپنے لیکچر کو یہاں پر کنکلوڈ کرتے ہیں. آج ہم نے نیٹورک سیکیورٹی کے پورشن کے اندر یہ چیز اسٹڈی کی کہ ہمارے پاس کون کون سی سیکیورٹی کی سروسز ہیں اور ہمارے پاس کون کون سی پروٹوکالز اور میکینزمز ہیں. ہم نے سٹارٹ کیا ہے انکرپشن میکینزمز کے تھرو، جس میں ہم نے سب سے پہلے سیکرٹ کی انکرپشن، اس کے بعد پرائیویٹ کی پبلک کی انکرپشن کے میکینزم کو ڈسکس کیا. پھر ہم نے کچھ آتھینٹیکیشن پروٹوکالز ڈسکس کی، ہم نے میسج انٹیگریٹی کے لیے میسج ڈائجسٹ اور اس طرح کے میکینزمز دیکھے، اور فائنلی کچھ ہم نے ایگزامپل سینیریوز کے اندر دیکھا کہ کس طرح سے میسج جو ہیں وہ ایک دوسرے کو کمیونیکیٹ کیے جا سکتے ہیں اور ویریفائی کیے جا سکتے ہیں. نیٹورک سیکیورٹی سے ریلیٹڈ کچھ ایگزامپل اپلیکیشنز اور فائر وال کا ٹاپک جو ہے وہ ہم انشاءاللہ اپنے اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے. اب آپ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ.